ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے، فقد وقع ثم يدركه الموت، اور پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. مہاجرن الی اللہ ورسول، ہم اس وقت مہاجر ہیں، ہم سب اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور خالصتاً 100% جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر ہے، یہ سفر ہے. سبحان اللہ. آپ میں ہم سب یورپ بھی جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سب جگہ جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ، تو ہم اس جگہ ممکن ہے پڑھنے جاتے ہوں، کمانے جاتے ہوں، ممکن ہے وہاں دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے جاتے ہوں. تو نیت ہے نا اصل مسئلہ. اگر وہاں بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو سفر ہے جس میں ہم کربلا آئے ہیں، یعنی میں 100% سے زیادہ اگر کچھ مقدار اور وزن بڑھ سکتا ہے تو وہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہم اس سفر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہیں. صلوات پڑھنے محمد. میں لفظوں کو اور بدل کے کہتا ہوں کہ ہمارے اور سفر بھی ہوتے ہیں، مگر ان میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کا شائبہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، یہ رسول اللہ کے لیے ہے یا نہیں. لیکن یہ والا جو سفر ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے، خالص سفر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. پھر میرے جوانوں میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے رسول کی طرف سفر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مدینے چلے جائیں، سرکار سے مدینے ملنے چلے جائیں، مگر اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کا تو مکان نہیں ہے کوئی. خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھوڑی ہے، یعنی اللہ کے رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. خانہ کعبہ اللہ کا مکان نہیں ہے کہ جہاں اللہ رہتا ہو. اگر ہم نے مکے میں اللہ کو مان لیا تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے، اور جو مکے میں اللہ کو نہ مانتا ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. عجیب بات ہے. جو مکے میں اللہ کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو مکے میں اللہ کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. یہی تو بسیط ہونا ہے اس کا. یہ مطلب یعنی اللہ میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں اور آپ میں سے کوئی کہہ دے ہاں ہے، تو یہی توحید سے نکلنا اور اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہوگی. اللہ آپ کی آنکھ میں ہے تو کہیں گے نہیں ہے، اور کہیں گے اللہ آپ کی آنکھ میں نہیں ہے تو کہیں گے ہے. یعنی ابھی میں کہوں کہ اللہ میری آنکھ میں ہے تو آپ کہیں گے نہیں، اور میں کہوں میں اللہ میری آنکھ میں نہیں ہے آپ کہیں گے ہے. میں کہوں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے آپ کہیں گے ہے. اگر میں کہوں گا اللہ خانہ کعبہ میں ہے آپ کہیں گے نہیں ہے. تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے نا. اللہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا. اللہ سے کوئی فضا کے سوئی کے نوک کے برابر کوئی فضا نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اس وقت ساری جو فضا ہے، پوری کائنات کی جو فضا ہے، کوئی سوئی کی نوک کے برابر جگہ نہیں ہے فضا میں، خلا میں، جہاں اللہ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں بسیط ہونا اس کا.
اللہ بسیط ہے، اللہ غالب ہے ہر چیز پر، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اچھا، جو ہر چیز پر غالب ہے اس نے جنہیں غالب بنایا ہے انہیں علی اور حسین کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں پر غالب بنایا ہے، ہمارے ذہنوں پر غالب بنایا ہے، ہمارے اعمال پر ناظر بنایا ہے اللہ نے جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، ہم ان کی طرف سفر کریں۔ تو اللہ کی طرف سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کی طرف سفر کرنا تو سمجھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ، کہ صاحب مدینے چلے جائیں، یا سرکار ہے آج پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ہم سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں، ہم آج سرکار کربلا آئے ہوئے ہیں تو ہم سرکار۔ اللہ کی طرف کہاں؟ اللہ کی طرف جانے کا مطلب بدن کا جانا نہیں ہے، اللہ کی طرف جانے کا مطلب بدن کا جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب روح کا جانا ہے۔ اللہ کی طرف سفر فکر کا سفر ہے، روح کا سفر ہے، ہماری سوچ کا سفر ہے۔ اگر ہماری سوچ الہی ہو رہی ہے، اگر ہماری سوچ للہی ہو رہی ہے، اگر ہماری روح اگر خدائی بننے جا رہی ہے تو ہم مسافر ہیں اور مہاجر ہیں، اور اگر ہم ہیں کہیں اور ہماری سوچ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر ہم اس کی طرف ہجرت نہیں کر رہے۔ اس وقت ہم خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس رستے میں اگر موت آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے میرا اور پھر تمہارا مسئلہ ہے۔ البتہ میں بد دعا نہیں دے رہا آپ کو، اللہ سب کو سالم کربلا لے جائے اور سالم اپنے وطنوں میں لوٹائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ لیکن یہ سفر تو ختم ہوگا ہی نہیں، کربلا کی زیارت کے بعد سفر ختم تھوڑی ہوگا۔ جب ہم وطن واپس چلے جائیں گے تو سفر ختم نہیں ہوگا، سفر ختم نہیں ہوگا۔ اتفاق سے میرے سیدھی طرف میرے کم سن دوست زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو میں ان کے لیے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے، شخصیات سے مجھے دعا چاہیے۔ کربلا کا جو ابھی ہم آج قدم رکھنے جا رہے ہیں، کربلا میں داخل ہونے کے بعد سفر ختم نہیں ہوگا، یعنی وطن واپس جانے کے بعد ہماری ایسی مثال ہو جائے گی جیسے پہلے پیریڈ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پہلے پیریڈ میں حاضری لگتی ہے، اور حاضری میں یسر کہنے کے بعد اب 8 کلاسیں سننی ہے۔ یسر کہنے کے بعد گھر تھوڑی جانا ہے جی۔ یعنی کربلا کا یہ سفر ہماری زندگی کا، کلاس کا، تعلیم کا، تربیت کا آغاز ہے۔ اب تو وطن جا کے کربلا کو ساتھ لے کے جانا ہے نا، ہمیں اپنے شہر، اپنے وطن میں کربلا کو لے کے جانا ہے۔ یعنی کربلا آئے ہیں یسر کہنے کے لیے، صلوات پڑھ لیں محمد والا، اللہم صل علی۔ اور اب ہمارا کام شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کربلا میں داخلہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم یہاں پر اپنے باس سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کرنے آئے۔ اب تو کام کچھ اور ہونا ہے بھائی جی۔ الف کیوں کہا تھا جو بے کہنا پڑے؟ یہ الف کہہ کے یہ تک کہنا پڑے گا، زبردستی نہیں بلایا کسی نے ہمیں، ہم خود سے آئے ہیں، شوق سے آئے ہیں، قربتاً اللہ آئے ہیں، اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، اپنا حلال مال، پاک مال سے زیارت کرنے آئے ہیں، اور اب ہمارا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ یعنی ہم اس وقت پوسٹنگ لینے آئے ہیں مولا سے، ہم اس وقت مولا سے اپنی تعیناتی لینے آئے ہیں۔ اب مولا حسین ہمیں پوسٹنگ دے رہے ہیں کہ تم واپس پلٹ کر جاؤ، تو اب تم کراچی بھی نہیں ہو، اب تم خیر پوری نہیں ہو، اب تم بکھر بھی نہیں ہو، بلکہ اب تم کربلائی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ اب ہم کربلائی لوٹ رہے ہیں۔ لہذا بہت ہی مبارک، بہت ہی بغیر کسی مقائسے کے سفر ہے، کسی سفر سے اس کا مقائسہ نہیں ہے۔ یعنی کعبہ بھی صبح شام جہاں رخ کر کے سلام کرتا ہے، خانہ کعبہ جہاں رخ کر کے سلام کرتا ہے، ہم اس سرزمین پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا گھر جس گھر سے آباد ہے، یعنی حسین روح کعبہ ہے، حسین جان کعبہ ہے، حسین روح کائنات ہیں،
یہاں آنے والے کی نمازوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ جب ہم کربلا میں داخل ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے یہ دوست پہلے ہمیں ہوٹل لے جائیں گے، ہمارا سامان اترے گا، ہمیں کمرے دیے جائیں گے، اس کے بعد اجتماعی پہلی زیارت ہم سب کرنے جائیں گے اور سب کو مل کر سلام کرنے جائیں گے امام کو، اور پھر ایسا ہے کہ جیسے کوئی لوہا آگ میں ڈالا جا رہا ہو، ہمارا حال ایسا ہو جائے گا جیسے لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو کچھ دیر کے بعد وہ لوہا نہیں رہتا بلکہ آگ ہو جاتا ہے، تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آگ ہے یا لوہا ہے، لوہا رہتا ہے، آگ رہتی ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں آگ کون سی ہے اور اس میں لوہا کون سا ہے۔ ہم اپنے آپ کو امام حسین میں ضم کر دیں گے، اور وہ زری جو حسین مولا کی ایسی ہی ہے جیسے فطرس کے لیے جھولا تھا امام حسین کا، فطرس امام حسین کے جھولے سے مس ہوا تھے اور پھر ان کے بالوں پر بحال ہو گئے تھے۔ ہم امام کی زری سے اپنے آپ کو لپٹیں گے، جا کر لپٹائیں گے، امام کی زری سے جا کے لگ جائیں گے، اور پھر ایسا حال ہوگا ہمارا جیسے ہمیں پر مل رہے ہوں، ہمیں بال مل رہے ہوں۔ وہ ذریعہ حسین نہیں ہوگی، ہماری معراج کی جگہ ہوگی، وہاں سے ہم اڑتے ہوئے باہر آئیں گے۔ یہ کیفیت، اس کا جو ذائقہ ہے، ذوق ہے، اس کا جو مزہ ہے، وہ لینے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ہم جب بھی کربلا میں ہوں اپنا وقت حرم میں گزاریں۔ آئمہ کو سب سے زیادہ ہدیہ، بغیر ہدیے کے جائیں گے کیا ہم؟ آپ میرے پاس، میں آپ کے پاس ملنے آؤں اور خالی ہاتھ آ جاؤں تو یہ بڑے لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ خاندانی لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے پاس جائیں۔ تو ہم امام حسین کے پاس کیا لے جا سکتے ہیں بھائی؟ ہم کیا دے سکتے ہیں امام حسین کو؟ آئمہ اہل بیت کو جو سب سے زیادہ ہدیہ اچھا لگتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں یہ ہدیہ لاؤ، اور مولا ہم آپ کو کیا دیں؟ سب سے زیادہ پسندیدہ ہدیہ جو آئمہ اہل بیت کو ہم پیش کر سکتے ہیں، جو آئمہ کا پسندیدہ ہے، وہ ہے درود۔ اللہم صل علی صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لہٰذا میں خاص طور پر بزرگوں سے اور بالاخص جوانوں سے کہوں گا کہ جب بھی زری میں جاؤ تو ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ جب حرم میں جائیں ہاتھ میں تسبیح ہو، کم سے کم 5 تسبیح درود کی مولا کی جالی کو دیکھ کر پڑھ کے باہر آئے ضرور۔ 500 صلوات کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1000 کر لیجیے گا، زیادہ سے زیادہ 2000 کر لیجیے گا۔ تھک گئے ہیں تو 500 پڑھ کر دوبارہ کچھ پانی پینے چلے گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گئے، پھر 500 اور۔ ابھی رستے میں عہد کریں کہ ان چند دنوں میں جو کربلا میں ہیں مثلاً 5555 مرتبہ یہ مولانا محمد عون نقوی میرے بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی مغفرت کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔ وہ جنت البقیع میں اور جنت المعلی میں، مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں وظیفہ بتایا کرتے تھے حاجات کی برابری کے لیے، ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ وہ کہتے تھے خاص طور پہ مقروض لوگوں کو کہ جن کا قرضہ نہیں اتر رہا، وہ اگر جناب خدیجہ کو اور جناب ابو طالب کو 5555 مرتبہ صلوات ہدیہ کریں تو ان کا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ مولانا فرماتے تھے کہ یہ مجرب نسخہ ہے۔ وہ کہتے تھے میں نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بتایا ہے اور لوگوں نے یہ پڑھا ہے اور ان کا قرضہ اترا ہے۔ تو یہ تو غرض ہو گئی، یہ تو لالچ ہو گئی، ہم اپنے چکر میں نہیں جا رہے۔ ہدیہ دے کے، ہدیہ تو خالصتاً دیا جائے، تو یہ تو یہ بھی بات تھی جو سننے کی تھی، مگر اس سے ہٹ کر بھی صرف اور صرف اگر صلوات مولا کو ہدیہ کریں اور طے کر لیں کہ ان 7 دنوں میں 6 دنوں میں 5555 مرتبہ یا 5000 مرتبہ مولا حسین کو صلوات ہدیہ کروں گا، ابھی سے نیت کر لیں 1000 صلوات مولا عباس کو ہدیہ کروں گا، تو ہم یہ کام کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ ہدیہ جو ہے وہ اہل بیت کو صلوات کا ہدیہ، انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم سے اس زبان میں بات کرو۔ جا رہے ہیں کچھ دیر کے بعد، ابھی آپ کھانا کھائیں گے، پھر ہم چلیں گے، چل رہے ہیں، مگر کربلا میں داخل ہوتے وقت شوق ہمارا بڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک بہن آئی تھی کربلا میں، وہ دن چہلم کا دن تھا، لیکن جیسے ہی کربلا کی حدیں شروع ہوئیں
تو جناب زینب کے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا، روتی ہوئی بہن داخل ہو رہی ہے۔ ادھر جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلے زائر قبر امام حسین، جو اپنے غلام عطیہ کے ساتھ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنے غلام سے کہا مجھے قبر حسین پہ جب پہنچے نا تو خود کو قبر پہ گرا دیا اور امام حسین سے گفتگو کرنے لگے۔ جابر حسین مولا کے نانا کے صحابی ہیں، اور حدیث قصہ انہوں نے امام حسین کی والدہ سے نقل کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سیدہ جس کو کہیں کہ یہ حدیث سنو مجھ سے، کتنا بڑا مقام ہوگا اس صحابی کا کہ سیدہ جس کو کہیں کہ یہ حدیث مجھ سے سنو۔ سیدہ نے جنہیں حدیث قصہ سنائی ہے، اور پھر جابر نے نقل کیا ہے کہ سمعت عن فاطمہ زہرا، میں نے فاطمہ زہرا سے یہ حدیث سنی ہے، تو کتنا بڑا مقام ہوگا اس جابر کا۔ وہ گرے ہوئے قبر امام حسین پر، اور عطیہ کو کہا کہ جا کے دور بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو مجھ سے، میں جب اشارہ کروں بلاؤں تو تب آ جانا۔ تو عطیہ کہتا ہے میری مسلسل نگاہیں بندھی ہوئی تھیں اپنے مولا جابر کی طرف کہ کہیں کبھی مجھے اشارہ نہ دیں، تو کہنے لگا کہ میں نے غور سے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی جابر قبر حسین سے باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں کا انداز ایسا ہے کہ کچھ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ آواز سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ یعنی امام حسین سے جابر ابن عبداللہ انصاری بات کر رہے تھے، یعنی حسین کی قبر سے جواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم مجاب کی قبر اندر ہی ہے نا، آپ جائیں گے۔ ابراہیم کو مجاب اس لیے کہتے ہیں کہ امام ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور وہ سنتے تھے، تو سلام کا جواب تو ہمارا بھی دیں گے امام، مگر ہم سن نہیں پاتے جی۔ وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، میرے ہی ایک کلام کے دو مصرے ہیں، کبھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا ہماری، اس میں حضرت جابر کا غلام عطیہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باتیں کر رہے تھے حسین سے، اچانک باتیں کرتے کرتے جابر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے آوازیں دینے لگے، تو میں دوڑتا ہوا گیا کہ میرا مولا کسی مسئلے پر پریشان ہوا ہے، تو میں قریب گیا تو مجھ سے کہنے لگے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اس طرف دیکھو، ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اس طرف دیکھو، تو میں کوئی آتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا؟ تو عطیہ کہتا ہے میں کھڑا ہو کر جب دیکھنے لگا تو مجھے کالے علم آتے ہوئے نظر آئے، تو میں نے اپنے مولا سے کہا کہ مولا کالے علم نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگا مجھے سہارا دو۔ جابر کہتے ہیں اپنے غلام سے مجھے سہارا دو اور دور لے جاؤ، یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ زینب کا قافلہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی جابر ذرا دور چلی جاؤ میری بہن زینب ملنے آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس دو جملے اور سن لیجئے۔ جب جناب زینب پہنچی ہے نا، اپنے بھائی کی قبر کو دور سے دیکھ کر، عجیب جملہ ہے مقتل کا، جناب زینب نے امام حسین کی قبر کو دور سے دیکھا تو اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور پھر زمین کربلا پہ گرتے اٹھتے قبر امام حسین پہ جا کر خود کو گرایا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے اے حسین تمہاری بہن شرمندہ ہے، تمہاری سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئی، تمہاری امانت مجھ سے شام میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔